صحابہ سیریز میں ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرنے چاہ رہے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ آدمی کو اپنی زندگی میں اوروں سے بڑھ کر اپنوں سے زیادہ تکلیف عام طور پر ہوتی ہے۔ ایک ہے انسائیڈ والا اور ایک ہے آؤٹ سائڈ والا۔ آؤٹ سائڈرز کی جانب سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ محسوس نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنوں کی جانب سے چھوٹی بھی اگر تکلیف ہونا وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مان لو میں ایک جوتا پہنا ہوا ہوں، اوکے، ایک جوتا پہنا ہوا ہوں اور جوتا پہن کر روڈ پر چلتا رہتا ہوں، تو روڈ پر ہزاروں کنکر رہتے اور ان کنکر پر میں پیر رکھ کر چلتے رہتا ہوں، لیکن کسی بھی کنکر سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ باہر کا ایک کنکر اگر جوتے کے اندر آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چل نہیں سکتا ہوں میں، تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک کنکر جوتے کے باہر ہے، ہزاروں کنکر جوتے کے باہر ہے، اور ایک کنکر جوتے کے اندر ہے۔ تو جو جوتے کے باہر جو کنکر ہوتے ہیں نا، ان سے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، لیکن جوتے کے اندر جو کنکر ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ پیش آیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی دیالو آدمی، بہت ہی خرچ کرنے والے آدمی، رحم کرنے والے آدمی، احسان کرنے والے آدمی۔ آپ کے ایک جو ہے پھپھیرے بھائی تھے، پھوپھی زاد بھائی تھے، مستح بن اساسہ۔ مستح بن اساسہ ایک جو ہے آپ کے پھوپھی زاد بھائی تھے، ماشاءاللہ بہت نیک تھے ماشاءاللہ۔ اور انہوں نے یعنی مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا، اور جنگ بدر میں حصہ لینے والوں کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے اور خوشخبری دے رکھی ہے کہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے سارے کے سارے صحابہ کو اللہ کیا کرنے والا ہے؟ ان کو معاف کرنے والا ہے، ان کو درگزر کرنے والا ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ مستح بن اساسہ غریب بھی تھے ماشاءاللہ، ایک تو بہت نیک اور صالح تھے اور دوسرا غریب بھی تھے، مسکن بھی تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک سفر میں واپسی کے دوران آپ پر بہتان لگایا گیا کہ آپ کے تعلقات فلاں صحابی کے ساتھ ہیں۔ وہ پورا لمبا واقعہ ہے، وہ واقعہ ہم انشاءاللہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت جب بتائیں گے تب ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو واپسی میں آتے وقت ان پر بہتان لگا گیا، اور وہ بہتان لگانے والے منافقین تھے۔ جیسے ہی مدینہ میں وہ بات پھیلی، بھینکر انداز میں تیزی کے ساتھ وہ بات پھیلتی گئی، اور اس یعنی جو بہتان مطلب جو ہے یعنی جو پھیل رہی تھی، وہ بہتان میں یعنی مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ مطلب وہ بھی بھولے بالے تھے، ارے ہو سکتا ہے، ناممکن بات کیا ہے، اس طرح کی بات یعنی مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بہتان لگانے والوں میں ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ چاہے تو انکار کر سکتے تھے، لیکن وہاں پر بھولے پن میں آ کر منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، شکار ہو گئے۔ اور جب یہ بہتان میں شامل ہو، ہاں میں ہاں ملا دی، تو پتا چلا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ بھئی یہ میرا پھوپھی زاد بھائی ہے اور یہ غریب مسکین ہے، اور میں اس کی ہیلپ کرتا رہتا ہوں، میں اس کی مدد کرتے رہتا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی پر جب آنچ آتی ہے، میری بیٹی پر جب بہتان لگایا جاتا ہے، تو میرے پھپھیرے بھائی کی ذمہ داری تھی کہ اس کا انکار کر دیں، اس کو اوائڈ کر دیں، لیکن یہ ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، یہ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں،
اب سے میں ان کی ہیلپ کرنا بند کر دوں گا. جو میں مدد کرتا تھا راشن کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، وہ مدد کرنا میں بند کر دوں گا. اعلان کر دیا. اب مصطح بن اساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریئل میں وہ نیک تھے، حقیقت میں بہت اچھے آدمی تھے. غفلت میں ان کی ہاں میں ہم ملا دیا تھا. انہوں نے بعد میں توبہ کر لی. احساس ہوا کہ ارے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے ان کے ہاں میں ہم نہیں ملانا چاہیے تھا. ان کو احساس ہوا. جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول بھی کر لی. اور انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اب میں ان کی ہیلپ نہیں کروں، مدد نہیں کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی سورہ نور آیت نمبر 22 میں وحی نازل فرمائی کہ جو لوگ جو ہے معاشرے میں بہت ہی عزت والے ہوتے ہیں اور مالدار ہوتے ہیں، وہ غریبوں کی مدد کرتے رہتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ان کی مدد بند کرنا چھوڑ دیں، مطلب مدد کو جاری رکھیں. اور کیا نہیں چاہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے، تمہارے گناہوں کو معاف کرے؟ کیا تم نہیں چاہتے ہو؟ جب آیت نازل ہوئی تو کچھ حالانکہ نام نہیں تھا اس میں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کو، اس کے سیاق و سباق کو، اس کے مطلب کو دیکھ کر ابوبکر صدیق سمجھ گئے کہ میرے بارے میں آیت نازل ہو رہی. کیوں؟ میں ایک غریب کی مدد کرتا تھا، ہیلپ کرتا تھا، اور اچانک غصے میں آ گیا. میں غصے میں آ کر اس کی مدد بند کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مالدار بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مدد کو بند نہ کریں، وہ اپنے ہیلپ کو نہ روکیں. کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ اس طرح کی آیت نازل ہوئی تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کی مدد کرنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اپنوں میں بھی بہت سارے لوگوں سے ہم کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور جن سے تکلیف ہو رہی ہے وہ جان بوجھ کر بھی ہو سکتی، انجانے میں بھی ہو سکتی ہے. وہ جان بوجھ کر بھی ان سے تکلیف ہو سکتی، انجانے میں ہو سکتی ہے. لیکن اگر آدمی کو صحیح فیصلہ کرنا آ گیا تو اس کو سمجھ میں آتا کہ فلاں کی جانب جو تکلیف ہو رہی نا وہ جان بوجھ کر ہے یا انجانے میں ہے. اگر انجانے میں ہے اور حقیقت میں وہ ایسا نہیں ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے، اس کو درگزر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس سیرت سے ہمیں اس بات کا پتہ چل رہا ہے. اس واقعے سے دوسری بات ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ بھائی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پھوپھی زاد بھائی کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے آ کر نہیں پوچھا تھا. مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر مدد نہیں مانگے تھے کہ آپ میری مدد کیجئے، آپ میری ہیلپ کیجئے، نہیں مانگے تھے. لیکن آپ نے فائنڈ آؤٹ کر کے ان کی مدد کرنا شروع کیا تھا. تو ہمارے اپنوں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، چاہے وہ چاچا زاد ہوں، پھوپھی زاد ہوں، خالہ زاد ہوں یا اور کوئی زاد ہوں، یہ ان میں کوئی نہ کوئی غریب ہو سکتا ہے، لیکن وہ زبان کھول کر اپنی غربت کے اظہار ہمارے سامنے نہیں کرتا ہے، وہ خوددار بن کے رہتا ہے. تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی اپنا مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، چاہے وہ علاج کے معاملے میں ہو، چاہے وہ تعلیم کے معاملے میں ہو، یا فیس کے معاملے میں ہو، یا اور کوئی کھانے پینے کے معاملے میں ہو، یا قرض کے معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں وہ پریشان ہو سکتا ہے. اب وہ جب تک زبان کھول کر نہیں بولے گا تب تک ہم لوگ اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتے. یہ پرابلم ہے. مانگنے والا اس کو ہر کوئی دیتا ہے، نہیں مانگنے والے کو پہچان کے دینا یہ بڑے کمال کی بات ہے. مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں مانگا تھا، لیکن آگے بڑھ کر یہ ان کی مدد کر رہے تھے. تو ہمارے اپنے اپنوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر غریب مسکین ہو سکتے ہیں، ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے ہمیں ان کی ہیلپ کرتے رہنا چاہیے. اب ان سے تکلیف ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو، ہاں بھائی تکلیف ہو سکتی ہے، بشر ہے، اور اپنوں سے تکلیف ہوتی دوسروں کے مقابلے میں. کیسے کہ تکلیف ہو سکتی؟ حسد کی شکل میں تکلیف ہو سکتی. عام طور پر چچیرے پھپھیرے تائرے بھائیوں کے اندر حسد ہوتا ہے. انہیں کار لیا، میں نہیں لیا، اندر سے جلتا رہتا بیچارے کو. انہیں گھر بنا لیا، ابھی تک میں نہیں بنایا. ہاں انہیں جو ہے گاڑی لے لیا، انہیں پلاٹ لے لیا، انہیں کھیت لے لیا، انہیں فلاں لیا، فلاں لیا، فلاں لیا.
اندر سے یعنی کڑن ہوتے رہتی ہے، جلن کی شکل میں بھی، حسد کی شکل میں تکلیف ہو سکتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ دوست آج کا سب سے بڑا پرابلم رشتوں کو توڑنے والا، دوستی کو توڑنے والا، پارٹنرشپ کو توڑنے والا، پڑوسی کو توڑنے والا، یعنی جو سب سے بڑا مرض ہے نا وہ بدگمانی ہے۔ فلاں ایسا بول رہا تھا، خلاص اب انہیں ڈائریکٹ نہیں پوچھتا اس سے کہ تم بولے نہیں بولے، لیکن اس سے ہمیشہ دل میں کیا بغض شروع ہو جاتا ہے، حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے، قرض کے لین دین کی وجہ سے، انہیں لیا دے رہا نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال پرابلم شروع ہو گیا، لین دین کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں اپنوں تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو معاف کریں، درگزر کریں یا اس کو سمجھائیں۔ کیوں؟ یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا۔ ہماری مدد مالی طور پر ہو سکتی ہے، ہماری مدد قرض کے طور پر ہو سکتی ہے، ہماری مدد تحفے کے طور پر ہو سکتی ہے، ہماری مدد مشورے کی شکل میں ہو سکتی ہے، ہماری مدد اس کے خوشی میں غم میں شرکت کر کے ہو سکتی ہے۔ انہیں غم میں ہے جا کر تسلی دینا، خوشی میں ہے دعوت دیا اس محفل میں شریک ہونا، خوشی خوشی اس کو مبارکباد دیتے رہنا، اس کی صلہ رحمی کرتے رہنا، اس سے ملاقات کرتے رہنا۔ کسی بھی اینگل سے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں پیسے خرچ کرنا پڑتا ہے، اگر ہے تو کیجئے۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں وقت لگانا پڑتا ہے، وقت ہے ضرور دیجئے۔ کچھ کاموں میں ہمدردی زبان کا اس میں رول ہوتا ہے، زبان سے اس کو جو ہے آپ تسلی دیجئے۔ کچھ کام ایسے جس میں ہمت افزائی کرنا پڑتا ہے، حوصلہ دینا پڑتا ہے، وہ اگر ہے تو کر دیجئے آپ۔ تو ہمیشہ پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پیسوں کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جس میں وہ ہمارا آدمی ضرورت مند ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اپنے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جس طرح حقوق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کیا، ہمیں بھی ویسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔